الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه ہمارے عزیز مولانا محمد قاسم معاویہ کی نگرانی میں دین کی خدمت میں مصروف ہے. اس کی کارکردگی آپ نے ملاحظہ کی. بچے حافظ قرآن بنے. سبحان اللہ. مجھے ملک کے اکثر مدارس میں ان پروگراموں میں شرکت کا موقع ملتا ہے. بڑے بڑے مدرسے عمارتیں ہیں، نام بڑا، حفظ کرنے والے بچوں کی تعداد کہیں 2 ہوتی ہے، کہیں 3 ہوتی ہے، کہیں 4. اور آپ کے علاقے میں یہ قائم مدرسہ اور حفظ کرنے والوں کی تعداد 17. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالی اس ادارے کو قیامت کی صبح تک قائم رکھے. آمین. یقین جانے ایمان کی دولت بڑی عظیم دولت ہے. ساری کائنات کی دولت، زمینیں، ملیں، سونا، چاندی، یہ اکٹھی کر لی جائیں تو ایمان والی دولت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا.
ہر بندہ اپنے باطن کو جانتا ہے، اندر اور یہ جو باطن ہے نا، یہ سب سے بڑا مفتی بھی ہے۔ کدی کدی اس کولوی فتوے لے کر ہو سکتا ہے کہ مفتی فتویٰ کرنے میں ڈنڈی مارے، یہ فتویٰ دینے میں کبھی ڈنڈی نہیں مارے۔ میں اپنے باطن سے پوچھتا ہوں، پھر آپ سے پوچھ لیتا ہوں آپ کا اندر کیا کہتا ہے۔ اگر مجھے پیشکش کی جائے، مجھے ساری دنیا کی حکومتیں لے لے، ساری زمینیں لے لے، باغات لے لے، دنیا کا سارا سونا چاندی لے لے، دولت، پیسہ، ڈالر، پاؤنڈ تجھے دیتے ہیں، میں نے کیا کرنا ہوگا؟ تو نے کلمہ کفر کرنا، ایمان کو اپنے دل سے نکال دینا ہے، کفر اختیار کر لینا ہے۔ یہ قرآن ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں اس پیشکش کو قبول کرنے پر راضی نہیں، میں راضی نہیں۔ تسی ذرا فیصلہ اور بڑیاں زمینہ جے یار، اے جان مٹھا تے اگلا، پھر سوچ لو یار، اگر آپ اس سودے پہ راضی نہیں تو پھر اس بات کو تسلیم کریں، ساری دنیا کی دولت، زمینیں اور سلطنتیں اور حکومتیں ایمان والی دولت کا مقابلہ ہے۔ اللہ نے ہمیں توجہ آپ، زیادہ وقت میں آپ کو نہیں دوں گا، میں ایک تقریر کر کے آیا ہوں چکوڑا، صبح میں نے قرآن کی تفسیر اپنے مدرسے میں پڑھائی اور تھوڑے سامنے کھلتا ہوں، تسی یہ غلط فہمی دور کرو گے، بندے عالمی حال جوان ہے، سبحان اللہ، غلط فہمی آپ دور کر دیں گے۔ توجہ ہے آپ جی، یہ سیڑھی پہ اب میں آپ کو چڑھانے لگا ہوں، آپ کو لطف آ جائے۔ سبحان اللہ، یہ جو ایمان والی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں دی، یہ تو اللہ نے پہلے نبیوں کی مسلمان ہونے والی امتوں کو بھی دی، جنہوں نے حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھا، حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھا، حضرت نوح کا کلمہ پڑھا۔ یہ ایمان والی دولت اللہ نے انہیں بھی عطا کی، ہمیں بھی دی، لیکن ایمان والی دولت کے ساتھ اللہ نے ہمیں دو نعمتیں جو عطا کی نا، وہ پہلی کسی امت کو اللہ نے عطا نہیں کی۔ قرآن جیسی اللہ نے ہمیں کتاب دے دی، آمنہ کے لال جیسا اللہ نے ہمیں نبی عطا کر دیا۔ یہ اللہ نے صرف ہم پہ کرا، پہلی امتوں کو اس سے کیا کر دیا؟ محروم کر، ان کو یہ نعمت اللہ نے نہیں دی۔ قرآن جیسی کتاب دی، آمنہ کے لال جیسا نبی عطا کیا،
جس نے کہا انا سید ولد آدم، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات سنو، میرا آقا کہتا ہے ولا فخر، اور مجھے اس پر فخر بھی کوئی نہیں۔ نہ آپ نے گہرائی میں جا کے اس کو سنا، پیچھے منصب دیکھو، انا سید ولد آدم، سب اولاد آدم کا میں سردار ہوں۔ ولا فخر، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ وَلَا فَخْرَ، مجھے اس پر کوئی، میرے نبی کی عاجزی دیکھو، سبحان اللہ، میرے نبی کی تواضع دیکھو، سبحان اللہ، کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی فخر نہیں۔ کیسا ہے یہ جھنڈا جو اللہ میرے نبی کو دے گا؟ ہر نبی کو اللہ ایک جھنڈا دے گا، وہ علامت ہوگی، علامت۔ یہ حضرت موسیٰ کھڑے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ کھڑے ہیں، یہ حضرت ابراہیم کھڑے ہیں، یہ حضرت سلیمان ہے، یہ حضرت داؤد ہے، یہ حضرت یعقوب ہے، یہ حضرت یوسف ہے۔ ان کی امت اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے، حضرت موسیٰ کی امت ان کے جھنڈے کے نیچے، حضرت عیسیٰ کی امت ان کے جھنڈے کے نیچے۔ میرے آقا نے فرمایا جو جھنڈا اللہ مجھے عطا کرے گا وہ اتنا اونچا، وسیع اور عریض جھنڈا ہوگا کہ سارے نبی اپنی امتوں سمیت میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ سارے نبی میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہیں، اور میرا نبی کہتا ہے ولا فخر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں نے کھٹکھٹانا ہے۔ اندر سے دربان پوچھے گا کون؟ ایک ذرا غور نہ سنو اور نبی کی محبت میں ڈوب کے سنو۔ سبحان آپ اللہ، سب کو نبی پاک سے محبت، بے شک، سب کو۔ انشاءاللہ، میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا، اندر سے دربان پوچھے گا کون؟ میں کہوں گا انا محمد الرسول اللہ۔ دربان اندر سے کہے گا میں نے اللہ انہی آنکھیں سی، جدہ تائیں میرا سونا نہ آوے نا جنت کا دروازہ کھول نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ولا فخر، اللہ دی قسم اتھے گلی سولے لا دین نہ تے اس دا افتتاح کرنا ہوگے وہ کدائی نہیں کھلونے۔ بے شک، کئی پلیں ہیں، دریاؤں پہ پلیں بنتی ہیں، سال سال پڑی رہتی ہیں، کھلتی نہیں ہے، کیوں؟ دو سیاسی لیڈر کہتے ہیں ساڑی تختی لگڑی چاہیے، پول دا افتتاح میں کروں، وہ کہتا ہے میں کروں، ہسپتال کا افتتاح میں کرنا، وہ کہا میں کرنا، میرا نبی پورے جنت کا افتتاح کرنا، جنت کا افتتاح کرنے چلا ہے میرا نبی، اور میرا نبی کہتا ہے بلا فخر، سبحان اللہ، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ انا اول شافعی یوم القیامہ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن شفاعت کے لیے سب سے پہلے میں نے لب کھولنے ہیں، سبحان اللہ، اور سب سے پہلے میری شفاعت کو رب نے قبول کرنا ہے۔ ولا فخر،
سبحان اللہ ساری کائنات کا شفیع بنا ہے میرا نبی. میرے پاس وقت نہیں, پچھلی دفعہ میں آیا تھا تو میں نے یہ تفصیلی واقعہ غالباً یہاں عرض کیا تھا. ہر نبی آنے والی خلقت کو کہتا ہے لست لہا اے تو غیری, کسی اور کے پاس جاؤ, میرا یہ منصب نہیں, میری یہ پوزیشن نہیں. خلقت پھرتی 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 حضرت عیسیٰ کے دروازے پہ آئی. حضرت عیسیٰ نے جو جملہ کہا مسند احمد نے اس کو نقل کیا. حضرت عیسیٰ کی آمد کے دن لوگوں کو جواب میں کہیں گے, دیکھیں میں لگتا کہ میں قبرستان بڑھتے ہوں تھوڑے کو چادرہ شادرہ بھی کتنے لپیٹ کے میں لڑکوں کو دیکھ رہا ہوں, نوجوان لڑکے بھی چادرہ ہوتے اڑی ہوئی ہیں. سبحان اللہ بڑی برف باری ہو رہی ہے. چلو بوڑھے آدمی تو کوئی لپیٹ لے تو کوئی بات نہیں. تھوڑا جی ہلو چلو میں عربی پڑھوں اس کا میں ترجمہ نہ کروں. مزہ تائیں بھئی یوکالیاں دے لوگ عربی سمجھ جائیں, عربی بھی بڑی سوکھی, وہ عربی سمجھ جائیں گے, ان کی زبان نہ بتائے گی کہ وہ سمجھ گئے, من ترجمہ نہیں کرنا پڑے گا. حضرت عیسیٰ کہیں گے لست لہا اے تو محمدن, وہ لفظ ابھی آگے اے تو محمدن وہو خاتم النبیین. ان کے پاس چلے جاؤ, ان پر رب نے نبیوں کا دروازہ. اب میں بخاری سے پڑھیں, امام بخاری اس کا دیکھیں, خلقت میرے نبی کے دروازے. ہر نبی کہتا تھا لستو لہا لستو لہا لستو لہا, میرا یہ منصب نہیں, میری یہ پوزیشن نہیں. اور خلقت نے جب میرے نبی سے بات کی, میرے نبی نے کہا آنا لہا آنا لہا, یہ منصب میرا ہے, یہ منصب میرا ہے, تسی کتے پھرتے رہے. پھر میرے نبی شفاعت کے لیے لب کھولیں گے. اللہ اکبر. 7 دن 7 سجدے میں رکھ کے, حمدیں کر کے, ثنائیں کر کے, رب کی تعریفیں کر کے, آنسو بہا کے, داڑھی مبارک بھیگ گئی, زمین تر ہو گئی, حمدیں ثنائیں تعریفیں رب کی ہو رہی ہیں. 7 دن 7 راتیں تعریفیں ہی تعریفیں, حمدیں ہی حمدیں. شفاعت کے لفظ زبان پہ نہیں آ رہے. 7 دن نہیں آئے. 7 دنوں کے بعد اللہ دست قدرت میرے نبی کے ماتھے مبارک پہ رکھے گا. ارفع راسک یا محمد ما یبکیک یا محمد. سبحان اللہ. خدا دی قسم ہے, جڑی عربی زبان ہے اس سے جڑی فصاحت ہے, بلاغت ہے, کلام دی ندرت ہے, مزہ ہے, حظ ہے, لذت ہے, اردو کتھے آ. بے شک. ما یبکیک. سبحان اللہ. رونے کی وجہ پوچھی جا رہی ہے, رونے کی وجہ پوچھی جا رہی ہے, کیوں روتے ہو؟ لیکن اس میں جو پوچھنے میں عقیدت ہے, محبت ہے, اس پوچھنے میں جو تعلق ہے, اس پوچھنے میں جو پیار ہے نا, اردو لفظ ہی کوئی نہیں, لفظ ہی کوئی نہیں. میں پنجابی میں ایک معنی کیا کرتا ہوں, میں کرتا ہوں معنی, تو ان سنا دینا کہ تو مزہ آ جائے. کہنا میں بندیالوی چنگا مایوب عید کا دا میں نہ کر گیا. اللہ کہیں گے اپنا سر مبارک اٹھائیے میرے پیغمبر, ما یبکیک یا محمد, شالا کدی نہ روے میرا سونا پیغمبر. کیوں رونا؟ یہ ہے محبت چھپی ہوئی, پیار. کیوں روتے ہو؟ سال توتا وشفا تشفا کل تسمع. میرے پیغمبر تو مانتا چلا جاؤ, میں تیری جھولیاں بھرتا چلا جاؤں گا. اب کیا مل گئی؟ اب کیا مل گئی؟ اجازت ملی تو پھر میرے نبی نے شفاعت کے لیے لایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بولے
یہاں اگر دوسرے مسلک کا کوئی میرا بھائی آئے، دوسرے مسلک کا کوئی عزیز آیا ہے، کوئی بزرگ آیا ہے، کوئی سکول کالج یونیورسٹیوں کے ہمارے بچے آئے ہیں، وہ ہمارے ہم مسلک نہیں ہیں، دوسرے مسلک سے تعلق ہے، وہ میری بات غور سے سنیں۔ جتنے پیار سے میں گفتگو کر رہا ہوں اتنے پیار سے سنیں۔ یہ جو تمہیں پڑھایا گیا ہے نا بھئی جنہوں دا لڑ تسی نپے ہوئے ہیں، ایک قیامت والے دن تم چھڑا کے خالہ جی دا واڑا نہیں، ایک بندہ کہے اے میرا دھوبی ہے اس نو چھوڑ دے، دوسرے بزرگ آ جائے اے میرا نائی ہے اس نو بھی چھوڑ دے۔ بول کوئی نہیں سکے گا، قرآن کہتا ہے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن۔ یتکلمون کا معنی میں کرتا ہوں، یتکلمون کا تے لا یتکلمون دا تسی کرنا ون لگی تھوڑا، یتکلمون دا میں کرنا، وہ کلام کریں گے، یتکلمون اور کرو لا یتکلمون۔ شاباش شاباش، قرآن کہتا ہے لا یتکلمون، وہ کلام نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں کرے گا، الا مگر من وہی کلام کرے گا آذن لہ الرحمن۔ اس کو کون اجازت دے؟ جھوٹے قصے بناتے ہیں تمہارے علماء، جھوٹی کہانیاں بناتے ہیں تمہارے علماء، اور تم پڑھے لکھے لوگ ہو کے یار، اور نوجوانوں اور سکولوں کالج کے طالب علموں آنکھیں بند کر کے بھاگتے ہو پیچھے، تحقیق نہیں کرو گے۔ اگلے دن میں نے مولوی صاحب کی فیس بک پہ تقریر سنی، خدا دی قسم ہے میں نہ سنتا نہ آپ، میں مننا ہی نہیں، میں گھر مننی نہیں۔ وہ تقریر میں کہہ رہے تھے منکر نکیر آئے اور اس میت کو اٹھا کے کہا من رکھو، اگوں اس بندے آ کیا میں شیخ عبدالقادر جیلانی دا دھوبیاں، انہاں کیا میں ایسا پوچھتی ہوں من رکھو، اسا کہیں کوئی نہیں دسیا میں شیخ عبدالقادر جیلانی دا دھوبیاں، میرے کو پوچھو تو پہلے تسی دسو، شیخ عبدالقادر جیلانی فریق نے کہا تسی دسو تسی میرے بابا آدم دے متعلق کیوں آکھیا بھئی انہوں نے پیدا نہ کر، یہ فساد کریں گے، پہلے تسی دسو۔ یہ تھی بڑا عجیب سوال، انہاں کیا اللہ کو جانے ہیں، پوچھ کے آنے ہیں، شیخ عبدالقادر نے کہا انج نہیں، ایک اتھے رہو تو ایک جاؤ، ایک اتھے رہو ایک جاؤ۔ وہ ایک کیا اس نے رب سے بات کی، رب کا کیا کسی طریقے نال اس نے راضی کرو، وہ آیا اس نے کہیں راضی ہوندے ہو جی، انہاں کے راضی انج ہوندے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کا کوئی مرید قیامت تک جڑا مر جائے نا اس کو تسی قبر وچ حساب کتاب انہاں کہ جی منظور۔ آگے بیٹھی ہے بڑی بڑائی قوم، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یار اس قوم میں ٹیچر کوئی نہیں، پروفیسر کوئی نہیں، وکیل کوئی نہیں، کالج کے پڑھے ہوئے کوئی نہیں، تعلیم یافتہ لوگ کوئی نہیں، اٹھ کے کوئی بچہ کوئی لڑکا تعلیم یافتہ اس کے کہتا مولانا منکر نکیر آئے من نہیں، انہاں کیا من رکھو من نہیں، اب اس میتہ کیا میں شیخ عبدالقادر جیلانی دا دھوبیاں ساریاں گلاں میں من لیاں، مولوی جی اے دسو کہ توہان کیا دسے، یہ ساری رویداد تین کیا دسی، اس مردے آ کے دسی، رب نے تین دسی، نا یومنون بالغیب، وہ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ان قصوں کہانیوں کو سنتا جا رہا ہے۔ نہیں، شفاعت ہونی ہے، کب ہونی ہے؟ جب کس نے اجازت دینی ہے؟ جو ہی نہ ہمارے متعلق الزام لگائے کرو اور طرح طرح کی باتیں تمہیں علماء پڑھاتے رہتے ہیں، اے پیران نہیں مندے، اے بیعت قائل نہیں،
یہ آدھے مرشد نپن کی ضرورت کوئی نہیں. کون کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں مرشد پڑھو. میں کہتا ہوں آپ مرشد پڑھو تو یہ کوئی لب جائے تو میں نے بھی دسو میں بھی تلاش ہے جس دے پٹرول پمپ نہ ہو, ہر نویں ماڈل کی گڈی وہ تھلے نہ ہوئے, مرید کے جیب سے نظر نہ ہوئے, کوئی لب جائے تو میں نے بھی دسنا. مرشد پھڑو. کس نے کہا مرشد نہ پکڑو؟ مرشد پکڑو, لیکن مرشد کے پکڑنے کا مقصد کیا ہے؟ بولو جو کاری والوں کا کہ پیری فقیری پیری مریدی کس لیے ہوتی ہے؟ رہنمائی نہیں, اس واسطے ہوتی ہے کہ یہ دیہات کے بیعت کی تھی, اس نے واقعہ ہوں ساتھیاں نمازاں بھی تو پڑھ لی, 6 مہینے تو بعد اپنا نذرانہ لیا کر کہ قیامت والے دن سر چھڑانا بھی ہے. مرشد اس لیے پکڑا جاتا ہے. یہ آپ نے سمجھا پیری مریدی؟ سنو بندے عالمی سے اور پلے باندھو. مرشد اس لیے پکڑنا ہے کہ یہ نیک آدمی ہے, عالم ہے, شریعت کا علم رکھتا ہے, میرے دین کے معاملے میں اور میری دنیا کے معاملے میں جب مجھے کوئی پریشانی آئے گی میں اس کے سامنے رکھوں گا, یہ شریعت کے مطابق مجھے راستہ دکھائے گا. پیر اس واسطے خریدا بے شک کہ وہ میری رہنمائی کرے, میرا دین میری دنیا معاملات الجھ جائیں, میں اس کے سامنے رکھوں اور وہ مجھے شریعت کے مطابق کیا دکھائے, رہنمائی کرے. میرا نبی کہتے ہیں انا اول شافعی یوم القیامہ و اول مشفعی یوم القیامہ. قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کے لیے میں نے لب کھولنے ہیں اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہونی ہے. بندیالی تمہیں تیسری سیڑھی پہ چڑھانے لگا ہے. میرا نبی سب سے اعلیٰ, میرا نبی سب سے اعلیٰ, میرے نبی کو ملنے والی ہر چیز اعلیٰ. میرا نبی اعلیٰ, میرے نبی کو ملنے والی ہر چیز اعلیٰ. میرا نبی اعلیٰ, میرے نبی کو ملنے والی کتاب بھی سب سے اعلیٰ. تورات بھی تو اللہ کی کتاب تھی, انجیل بھی تو اللہ کی کتاب تھی, جبریل لے کے آیا تھا, سچے نبیوں پہ اتری تھی. آج اس حالت میں ہے. آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں, شاید اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہ بتایا. جس زبان میں تورات اور انجیل اتری تھی, جس زبان میں, آج دنیا کے کسی خطے میں وہ زبان بولی نہیں, زبان ہی ختم. جس زبان میں اتری ہے وہ زبان ہی ختم ہو گئی, اس میں تحریف ہو گئی, رد و بدل ہو گیا. اور قرآن آج بھی اسی طرح جس طرح پہلے دن میرے نبی پہ اترا تھا, کوئی رد و بدل نہیں, کوئی تحریف نہیں. کیوں؟ وہ بھی تو رب کی کتابیں تھیں, وہ بھی جبریل لے کے آیا تھا, سچے نبیوں پہ اتری تھی. قرآن نے تورات کو ہدن کہا, نور کہا. وجہ یہ ہے کہ وہ کتابیں جب نبیوں پر دی گئی, نبیوں کو, تو ان کی امتوں سے کہا گیا اے کتاب سنبھالو, حفاظت بھی آپ پہ کرنی چاہیے. حفاظت کی ذمہ داری امت پہ ڈال دی, امت کے علماء پہ ڈال دی. اور جب قرآن دیا تو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کو اتارنے والے بھی ہم ہیں اور قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم بھی. سبحان اللہ. جس کی حفاظت کی ذمہ داری امتوں کے سپرد ہوئی, بدل گئی, اور جس کی ذمہ داری کس نے اٹھائی وہ آج بھی معاف. بے شک بے شک. کافروں میں
بچوں کے سینوں میں. میں چند دن پہلے نورپور گیا. نورپور تھا وہاں ایک عالم ہوتے ہیں, ہمارے شاگرد ہیں, ہمارے پاس پڑھتے ہیں اسکول. انہوں نے مجھے پہلے کبھی نہیں بتایا. اس دن ان کے بچے کی دستار تھی کہ یہ میرا بچہ حافظ ہو گیا ہے. تو وہ مولانا مجھے بتانے لگے کہ میں نے بھی قرآن حفظ کیا اور دورہ حدیث کرنے کے بعد حفظ کیا. ساری کتابیں پڑھ لی, دورہ حدیث کر لیا, اس کے بعد حفظ کیا ہے. اور حفظ کیا ہے صرف 28 دنوں میں. خدا گواہ ہے, من حالے تک یقین نہیں آ. اور وہ بھی رمضان. مزے کی گل سنو, دن تے سوا سے پارا حفظ کرنا, راتی تراویح سنا دینا. اگلی بات تو مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا. مولانا کہنے لگے بھائی 28 راتوں دے اندر صرف ایک غلطی ہے, ایک متشابہ. کوئی اور کتاب ایسی ہے 28 دن. اگلے دن میں کسی جگہ پہ گیا, بچوں کی دستار تھی اور ان میں بنات کا مدرسہ تھا, حفظ کا مدرسہ تھا. انہوں نے بتایا ہمارے یہاں ایک بچی ہے, اس نے 29 دنوں میں پورا قرآن حفظ. 29 دنوں. پنجپیر میں تو میں خود واقف. ایک لڑکے کی دستار تھی, مجھے بلایا گیا دستار بندی کے لیے. اس بچے نے ایف اے کرنے کے بعد حفظ کیا. پہلے اس نے ایف اے کیا, پھر اس کو شوق آیا کہ میں قرآن حفظ کروں. اس بچے نے 2 مہینوں میں قرآن. یہاں جو سکول و کالج کے بچے بیٹھے ہیں جو ٹاپ کرتے ہیں, ٹاپ سکول و کالج میں بڑے ذہین بچے, اگر یہاں کوئی بیٹھے ہیں ہمارے بیٹے ذہین, سکول و کالج میں بڑے ذہین ہیں, وہ صرف 4-5 مہینے نکالیں, اللہ دے فضل نال میں 4-5 مہینے قرآن کا حافظ ہو جاؤں. اور اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں, اس سے بڑی ڈگری بھی کوئی. ذہین بچے آئیں, آپ کے تو شہر میں مدرسہ ہے, ذہین بچے. میرا نبی سب سے اعلیٰ, بے شک میرا نبی سب سے اعلیٰ. میرے نبی کو ملنے والی ہر شے اعلیٰ. میرا نبی اعلیٰ تھا, میرے نبی کو ملنے والی کتاب اعلیٰ. میرا نبی اعلیٰ, میرے نبی کو ملنے والے یار اعلیٰ. میرا نبی اعلیٰ تو میرے نبی کے یار بھی. من سلوہ کھانے والی قوم, سمندروں میں راہ پانے والی قوم, بادلوں کے سائے میں رہنے والی قوم, پتھروں سے چشمے پینے والی قوم. ان کو جب حضرت موسیٰ نے کہا قوم عمال کا, شام کا علاقہ, تمہارا آبائی علاقہ, حملہ کرنا ہے, فتح کی اللہ نے نبی سنائی ہے, آؤ جہاد کریں. تو من سلوہ کھانے والی قوم نے کہا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ, تو جا, تیرا رب جائے, لڑو, ہم یہاں بیٹھے ہیں. تے جب علاقہ فتح ہو جائے نا, سان بھی خبر گھلنا, پھر ہم بھی آ جائیں. ادھر تلواریں کوئی نہیں, تیر کوئی نہیں, خوراک کوئی نہیں, پاؤں میں جوتیاں کوئی نہیں. 36 گنوں کے لیے ایک سوال, ایک سوال. بدر میں 60 بندوں کے قافلے کا راستہ روکنے کے لیے نکلے تھے. قافلے والے کنی کترا کے نکل گئے. ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے سامنے آ. یہ 313 ہیں, نہ تلوار, نہ تیر, نہ گھوڑے, نہ اونٹ, نہ تجربہ جنگ کا. میرے آقا نے ان سے کہا میں لایا تھا تمہیں قافلہ روکنے کے لیے, سامنے آ گیا ابو جہل کا لشکر ہے, کیا لائے؟ مدینے پلٹ جائیں, تیاری کر کے آئیں, کیا مشورہ؟ سب سے پہلے وہی اٹھا,
اس کا ہمیشہ پہلا نمبر ہوا ابو بکر اٹھ کھڑے، آپ نے ابو بکر بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تین میں آزما چکی، تیری تو میں آزمائش کر چکا۔ ہجرت والی رات جب نابینا باپ نے پیچھے سے کہا پتر اس واسطے جوان کری دینے ہاتھ دی سوٹی بڑھ تے نابینے باپ نو چھوڑ کے ٹر جا، تو نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ پھر تیرے باپ نے کہا یہ تیری بیٹیاں اسماء ہے، عائشہ ہے، میں نابینا ان کو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ ابو بکر کا چہرہ دروازے کی طرف ہے، پیچھے سے باپ نے یہ جملہ کہا۔ حضرت ابو بکر نے کہا بابا جانتے ہو میرے دروازے پہ کون آئے؟ ساری کائنات چل کے اس کے دروازے پہ آتی ہے، جبریل آسمان سے چلتا ہے، اس کے دروازے پہ ساری کائنات نبوت کے دروازے پر، اور نبوت آج صداقت کے دروازے پر۔ میرے دروازے پہ کون آئے؟ ابو بکر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں آزما چکا۔ مدینے کے جو انصار تھے لوکل انہاں سمجھیا بھئی نبی پاک دا اشارہ ساڈے والے پاسے، یہ تو گھر بار چھوڑ کے مہاجرین آ گئے۔ انصاریوں کا سردار اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ لگتا اشارہ ساڈے والے پاسے، آپ آگ جلائیں، ہمیں حکم دے، ہم اس میں کود جائیں، آپ سمندر کے کنارے آئیں، ہمیں آواز لگائیں، ہم چھلانگ لگا دیں، اسا موسیٰ دی قوم نہیں۔ جس نے کہا تھا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے آپ کے دفاع میں لڑیں گے۔ میرا نبی سب سے میرا نبی سب سے اعلیٰ، میرے نبی کو ملنے والے یار بھی سب سے وہ مولانا غزنوی ہمارے شاگرد ہیں، عزیز ہیں ہمارے، حضرت معاویہ کی سیرت انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی، ان کے فضائل انہوں نے بڑے اچھے دیا۔ حضرت معاویہ بڑا مظلوم تھا، بہت مظلوم، سنی کہلانے والے، وہ بھی انہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہو۔ وہ جیلہ میں ایک بندہ پٹاری کھول کے بیٹھ گیا، حوالے پہ حوالہ، حوالے پہ حوالہ، حوالے پہ حوالہ، سکرین پہ حوالہ آ گیا، پھر دوسرا حوالہ، تیسرا حوالہ، چارہ۔ تبری نے کہا، ابن کثیر نے کہا، تبری نے کہا، ابن اسیر نے کہا، فلاں محدث، فلاں مفسر، فلاں عالم، فلاں فقیہ۔ میں آپ کو کیسے، ہمارا نوجوان کہتا ہے بلے بلے ایڈی حوالے میں کھائے، اتنے لوگ معاویہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں۔ اب آپ کو کون بتائے تبری نے حضرت داؤد کے بارے میں کیا لکھا؟ معاویہ کے بارے میں تو جو لکھا تو نے دکھا دیا، تدیو بھی دکھا دیا، لوگوں نے دکھانا۔ تبری نے حضرت داؤد کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اللہ کے نبی کے بارے میں۔ وہ اپنی چھت پہ گئے، میں کیسے بیان کروں نبی کے بارے میں۔ پڑوسیوں کے صحت پہ نظر پڑی تو وہ پڑوسن عورت جو تھی وہ پسند آ، تبری کی مان نبی کی عصمت کو چھوڑ دوں کہ تبری نے لکھا ہے، فلاں کتاب نے لکھا ہے، فلاں کتاب نے لکھا ہے، فلاں مورخ نے لکھا ہے، میں پورے پاکستان میں یہ آواز لگا رہا ہوں، لگاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ میرے ان کلمات کو دل کی تختی پر اس سیاہی سے لکھو جس سیاہی کو کوئی مٹا نہ سکے، لکھو میری بات کو دل کی تختی پر۔ بندی عالمی کہتا ہے صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہے، صحابہ قرآنی
شخصیات ہیں. ہم نے صحابہ کو کتابوں میں نہیں دیکھنا, ہم نے صحابہ کو کہاں دیکھنا ہے؟ زور سے بولو, زور سے بولو. یا تو انکار کر معاویہ صحابی نہیں, کر جرات, کھول تھوڑے جے ہاتھ, کر جرات اور کہہ معاویہ صحابی نہیں. سینے چو نکل تے شینے چو وڑ. نہیں نا جو کافی نہ سمجھ, سینے چو نکل. یہ لبادہ اہل سنت کا اتار کہ معاویہ صحابی نہیں. کہتے ہیں نہیں صحابی تو ہے, میں صحابیت کا قائل ہوں, وہ صحابی ہے. میں نے کہا اگر صحابی ہے نا, مانتا ہے تو کہ وہ صحابی ہے, تو 27واں پارہ اٹھا, سورۃ حدید اٹھا, اس کی آیت نمبر 10 اٹھا. اس میں قرآن نے, میرے رب نے سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 میں کہا کلن. ایک کلن دا لفظ مشکل بولو کلن یہ چھوٹے کاف نال وہ کول شریف وہ جو تیسرے دن اور 7ویں دن اکٹھے ہوتے ہو, ایک کیلیاں دے ترائے ٹکڑے, سیب کے امرود چھولے. بیٹھا کون ہے؟ تاجر. کون آیا ہے؟ زمیندار. کون آیا ہے؟ باغوں کا مالک. گاڑیوں پر کھا رہے, تاجر صاحب کھا رہے, باغوں والے کھا رہے. میت کا وارث سمجھ رہا ہے میری ماں نو ثواب پہنچ رہا. تاجر کھا رہا تے ثواب تیری ماں نو پہنچ رہا. واہ. ہمارے متعلقہ کوئی نہ تو بندیاں بھابیاں دا کی ہے, مر گیا مردود ہو. ان کا کیا مر گیا مردود نہ فاتحہ. اس کا ایک جواب میں دیا کرتا ہوں, دے دیتا ہوں, علماء سمجھ جائیں گے تو تسی نہ سمجھو تو چنگی گل, سمجھانا کوئی ضروری بھی تسی نہ سمجھو. علماء سے پوچھ رہے کہ کیا میں نے, انہاں کیا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. میں آکھیا مر گیا مردود الفاتحہ چسود. مر گیا مردود ہو الفاتحہ چسود. وہ ہمارے 18 بلاک میں ہم رہتے تھے نا, پہلے پرانا ہمارا مقام تھا, نیچے ہوٹل والا تھا, گاما ہوٹل. گاما نا بڑا میم شین غلط عقیدے والا. اس کے جو بیٹے تھے نا وہ میرے بڑے بھائیوں کے ساتھ کھیلتے تھے, میں تو چھوٹا تھا. وہ والد صاحب کے درس میں آ جاتے تھے وہ لڑکے. اللہ نے دونوں بیٹوں کو موائد کر دیا. گامے دے دونوں بیٹے موائد. گاما بھی اسے پاسے تے گامے دا ابا بھی اسے. تو وہ مجھے ان کے بیٹے مجھے بتاتے ہیں ایک دن سارے دادے نے سارے ابے نے واقعہ, دادے نے, گاما پتر میں مر گیا نا تے میں نے یقین ہے کہ تو میرا کوئی دم فاتحہ درود کسے تے اپنا آپ کیتی جائے. آپ کیتی جائے انہاں تیرے پتراں. تم مانتے ہو فاتحہ درود, کیا تاجر لوگ کھائیں گے تو ثواب پہنچے گا؟ صاحب ثروت اور غنی لوگ کھائیں گے تو ثواب پہنچے گا؟ پاگل ہو گئے ہو. غریب کھائیں گے ثواب تب پہنچے گا, پھر ثواب. ناراض نہیں ہو جتنے تمہیں تاجر بیٹھے ہوئے تھے یا زمیندار بیٹھے ہو, میں زکات دینی ہے تو تسی زکات لاؤ میرے کو. خدا دی قسم ہے میں تیری دکان تے جا کے آکھا نا اے زکات میں دینی ہے تے تو لے, تو میرے گاٹے لگ جائے. تو آکھنا تو میری زکات لینے والا سمجھ, میں اللہ دے فضل نال کھاندا پینا, زکات نہیں لیتا
تریے جانے بہ کے تے بڑا کھانا بیٹھے اس پہ غیرت کے لیے ہوتی وہ بھی تو اللہ واسطے کا ہوتا ہے اور اگر اللہ واسطے کا نہیں تو پھر ثواب ہو اللہ واسطے کا ثواب ہونا ہے یہ تو دعوت ہو گئی جس طرح رشتہ داروں اور برادری کی دعوت کی جاتی خود کیوں نہیں پڑھتے ہو اور جو قادیاں کے لوگوں خود کیوں نہیں پڑھتے بھائی اکٹھے ہو جاؤ بہنیں اکٹھی ہو جائیں پھوپھیاں ماسیاں مامے چاچے چاچے دے پتر مامے دے پتر پھوپھی دے پتر سارے اکٹھے ہو کے پڑھو پڑھ کے ثواب بخشو خدا گواہ طالب علموں کا پورا قرآن پڑھ جانا اور بیٹے کا صرف سورۃ فاتحہ پڑھ کے بخشنا سبحان اللہ واہ اس کی ماں ہے اس کو محبت ہے بے شک اس کی ماں ہے طالب علم پڑھ رہے ہیں جی میری ماں کے لیے ماں تیری ہے کہ طالب علموں کی طالب علم پڑھ رہے ہیں میری ماں کے لیے طالب علم پڑھ رہے ہیں اس دیکھ کے لیے جو باہر پڑھ رہے ہیں طالب علم میں اسی طالب علم گزاری نہیں ہم پتہ نہیں کہ طالب علم کتنے پڑھتے ہم طالب علم گزار کیا ہیں ہمارے سامنے ایک گھر تھا ایک بہت سنارا رہتا تھا اس آقا جی میں ایت کریمہ دا 1.25 لاکھ کا 1.25 لاکھ پتہ نہیں اس گٹھڑیاں کتھوں کٹھیا کی اس بابے میں بیٹھک میں ڈھیر لگ گیا کچھ لوگ طالب علم میرے گرد بیٹھ گئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک ایک گٹھڑی پہ پڑھ گئے 1.25 لاکھ بابا اوپر بیٹھا ہوں بابا کے نہیں پیشاب آئی کوئی چاہ پین گیا روٹی کھان گیا بابا جو اندر گیا تاکہ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1000 روٹی کا اکٹھا دم کا طالب علموں نے پڑھنا ہے تیری ماں کے لیے طالب علم پڑھیں گے کلن کہو یا اور سے کہو یا مانا کرو معاویہ نہیں نہ معاویہ نہیں بولو نا میں کہتا ہوں یا اس کی صحابیت کا انکار کر سامنے آ تو معاویہ کی صحابیت کا انکار کر میں بخاری سے ثابت کروں گا کہ معاویہ صحابی ہے یہ میری ذمہ داری اور بخاری سے ثابت کر انکار کر تو انکار نہیں کر کہتا ہے صحابی ہے صحابیت مان میں نے کہا صحابی مانتا ہے نا پھر سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 مان کلن نوجوانوں بچوں کلن معاویہ اس میں ہے یا نہیں قرآن کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنى فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے فتح مکہ کے بعد ایمان لائے جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے کلن وعد اللہ الحسنى اب اللہ معاویہ کو جنت کے دروازے میں روکے گا نہیں میرے سے یہ نہیں آلے آنا اس کو آن دے کہ تو کھلو آلے اللہ روکے گا اسے معاویہ کو روک لے گا جنت کے دروازے پر تیرے کہنے کی وجہ سے نہیں یہ جتنے علماء بیٹھے مجمع بھی علماء ساڑھے فیصلے حالے ہونے جی ساڑھے فیصلے حالے ہونے نہیں علماء دیوبند دے بھی علماء بریلی دے بھی علماء اہل حدیث دے بھی میرے بھی تیرے بھی ان سارے دے آلے فیصلے ہونے نہیں مرن تو بعد ہونے نہیں سب کے فیصلے ابھی ہونے ہیں مرنے کے بعد ہونے ہیں رب راضی یا نہیں راضی جنت یا نہیں جنت اور پاگل آدمی تیرے اور میرے فیصلے ابھی ہونے ہیں جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے ان کے فیصلے رب نے قرآن میں کر دیے رضی اللہ عنہم ان میں کوئی برا نہیں بے شک سب اچھے ہیں کلن سارے کلن
अद्धा घंटा होया जी तो सर गाड़ी थोड़ी जी आगे कम चलाओ गाड़ी खराब हर तबके में दो किस्म के आदमी हर तबके जो तबका भी आप ले लेना उसमें दो किस्म के लोग मिलेंगे अच्छे भी हर तबके जी आँख होते थोड़े तो शुरू करो आँख होते अपने तो शुरू अपने तो आलिम सारे चंगे अच्छे भी चलो मैं कौन होता हूं बुरा कहने वाला किसी को मेरे आका से पूछा गया इस नीली छत के नीचे और जमीन के ऊपर सबसे बेहतरीन लोग कौन है फरमाया उलमा पूछने वाले ने कहा इस नीली छत के नीचे जमीन के ऊपर सबसे बुरे लोग कौन है फरमाया उलमा क्या मतलब था मेरे आका का अच्छे उलमा बुरे अच्छे आलिम वो होते हैं जो लोगों की पेशानियां देखकर बात नहीं करते रब की रजा के लिए बात की और जो कुरान पे पर्दे डाले कुरान छुपाए वो उलमाए हक है नहीं उन पर तो रब की लानत है फरिश्ते लानत हक छुपाने वाले मुफ्ती सारे चंगे भी एक लड़का मेरे पास आया कहने लगा जी मैं अपनी बीवी को तलाक दी है ना लफ्ज़ ना हो गई मैं क्या हो गई जितने लोग तलाक देते हैं आधे घंटे तो बात समझ आ जाता सिर्फ आधे घंटे सिर्फ फिर उसके बाद मौलवी साहब के पीछे कोई राह कटो राह कटो फिर राह निकालने के लिए वो हमें खुद बताते नहीं मैं तो तारे आखियां नहीं मैं तो 700 आखियां मैं आख्या 697 रद्दी की टोकरी पहन में 1 2 3 पै गई कहते गुस्से में कह मैं कहते प्यार की तलाक करी बंदा बड़ी खुशी खुशी ना लावे घर और फिर करवा लिए तेरे दरमन बड़ी मोहब्बत है चल तन एक तलाक तलाक होती गुस्से में बाद में सबको होश आ जाती है ये जो कचहरियों में मुंशी बैठे हैं लिखने वाले इन्होंने कोई अल्लाह करे ना समझ आ जाए ये त्राए तू थले खलोंदे सेहत ओ भाई एक तलाक पाए लिखो एक तलाक पाए का मतलब ये होता है ये जरा तलाक देना ना ये रुजू नहीं कर सकता हाँ ये अगर दोबारा निकाह करना चाहे तो गुंजाइश मौजूद हो इद्दत गुजारन तो बाद अगर औरत और जगह पे निकाह करना चाहे तो उसके भी उसनू कैसा रास्ता है एक तलाक से मसला हल हो जाता है लेकिन लोग त्राए था से तो बाद में लोग बेचारे भागते रहते हैं हाथ पल्ले चीज को नहीं मैंने कहा तलाक हो उसने कहा फुला मुफ्ती साहब है वो कहते नहीं मैंने कहा बात सुन जेड़ी सूरत मैंने दसी है मैं इंज आख्या उस मुफ्ती भी इंज ही दसे कहता है दसिया तो इंज ही सी फिर मैं आख्या कोई राह कटो फिर उन्हें मन पट्टी पढ़ाई इंज आख मैं आख्या कितने पैसे लैस उस आगे जो आके दसे किसी नहीं मैं आख्या मन उसकी खसलत का पता ज्यादा 300 रुपये ले सिर्फ 300 तू सारी जिंदगी हरामकारी करे उसे खौफे खुदा नहीं मुफ्ती सारे अच्छे नहीं अच्छे भी वकील सारे अच्छे अच्छे भी बुरे भी टीचर सारे अच्छे भी बुरे भी ऐसा खैर नाल मिस्त्री दीवारियां सवार करना सारे चंगे अच्छे भी बुरे उसने का तजर्बा करो वो मिस्त्री लाओ
تے چنگی روٹی نہ دیو، 2-3 دیہڑے نہ اس بتاؤں شتاؤں کھواؤ 2-3 دیہڑے تے پھر اس نوہ پہ غصہ، پھر اس نوہ کو مستری جی اے برامدہ نا اس دا پانی ادھے کٹنے کتے کٹنے وہ اپنی چنگی روٹی نہیں دیتی نا اور ساری زندگی میں پر چاہ کے پھرو ہر طبقے میں 2 قسم کے لوگ ہیں، کچھ اچھے کچھ برے، اس دھرتی پر صرف ایک طبقہ ہے، وہ میرے نبی کے یاروں کا طبقہ ہے، جن میں کوئی برا نہیں، سب اچھے ہیں۔ کلن وعد اللہ الحسنی، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کیا۔ میرا نبی اعلیٰ، میرے نبی کو ملنے والی کتاب اعلیٰ، میرے نبی کو ملنے والے معجزے اعلیٰ، میرے نبی کا معراج اعلیٰ، اور میرے نبی کے یار بھی سب سے توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اس ادارے کے لیے دعا کرو، اللہ اسے قائم و دائم رکھے، جو بچے پڑھ رہے ہیں انہیں اللہ کامیابی عطا فرمائے، منتظمین کو اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، اپنے دروازے کا محتاج، باران رحمت کے لیے دعا۔ اللہم اغثنا غیثا مغیثا، اللہم اغثنا غیثا مغیثا، یا اللہ خوشگوار بارش عطا فرما، خوشگوار بارش عطا فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔